اب تو یہ ایک رخ تو یہ ہے، ٹھیک ہے، جرائم ہو رہا ہے، آپ کی اپنی چیز آپ کے گھر کی دہلیز سے لوگ چھین کے رقم ہے کچھ بھی یہ لے کے جا رہے ہیں، دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں جی کہ کنزیومرز کے بھی رائٹ ہیں اور اس پر ایکشن بھی یوں ہو رہا ہے. کیسے کراچی میں عید کا سوٹ سلائی نہ کرنا درزی کو مہنگا پڑ گیا. کیا ہوا جناب؟ کنزیومر پروٹیکشن کورٹ نے 48,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا. کنزیومر پروٹیکشن کورٹ نے کہا درزی بغیر سلائی کے سوٹ کی قیمت ادا کرے. درزی درخواست گزار کو نیا سوٹ خریدنے پر خرچ رقم ادا کرے. درزی درخواست گزار کو ٹریولنگ چارجز کی مد میں بھی رقم ادا کرنے کا پابند ہے اور کہا گیا کہ جو ذہنی اذیت آپ نے پہنچائی ہے اس پر 15,000 روپے جرمانہ بھی ادا. اچھا آپ سوچیں ذہنی اذیت کا بھی سوچا جا رہا ہے، کمال ہے. مجھے تو پہلے تو خبر میں نے دیکھی تو مجھے اگر ذہنی اذیت کے نام پر پیمنٹ کی بات ہے تو مجھے تو کروڑوں روپے ملنے چاہیے. وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال مجھے ایسے لگا میں کسی یورپین کنٹری کی بات کر رہی ہوں، کسی یورپین سٹی کی بات کر رہی ہوں، لیکن یہ تو کراچی میں ہوا ہے. تو یہ کیسے ہوا ہے اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. چیئرمین کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کاؤنسل آف پاکستان شکیل احمد بیگ صاحب. تو بیگ صاحب اکثر ہمارے پروگرام کی زینت بنتے ہیں اور چار چاند لگاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بتاتے ہیں ہمیں جھجوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے کتنے رائٹس ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک بار پھر ہم شکیل احمد بیگ صاحب کی جانب چلتے ہیں. بیگ صاحب بہت شکریہ. وعلیکم السلام. بیگ صاحب آپ رمضان میں فٹنس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، یو لک گریٹ ماشاءاللہ. جزاک اللہ. تو یہ بتائیں کہ یہ کیا یہ 48,000 روپے یار یہ ایسے کیسے ہو گیا؟ یہ بہت خوشی ہوئی ویسے مجھے سن کے، نہ جانے کیوں. یہ ایسے ہوا کہ جو آپ کو اپنے رائٹس کا اگر پتہ چل جائے نا کنزیومر کو، کیونکہ یہاں ہمارے یہاں نا زیادہ تر ہیومن رائٹس کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے. الحمدللہ اب کنزیومر رائٹس کے اوپر جس طریقے سے ہم سوشل میڈیا پہ اور پھر آپ کے چینل سے بھی تو میں کئی پروگرام کر چکا ہوں، اور جب پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اویئرنیس دینا، لوگ وہاں تک پہنچے جو رائٹ ان کا جہاں ان کو ملنا ہے، اتھارٹیز ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ اب یہ جو ایک یہ ماشاءاللہ اس کو رپورٹ بھی کر دیا گیا، اس سے پہلے بھی ایک بوتیک کو بھی ٹھیک ٹھاک فائن ہو چکا ہے. وہ ایک خاتون کے ساتھ ہوا تھا واقعہ، وہ اس کو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے. اس کے بعد آن لائن جو شاپنگ ہو رہی ہے اس پہ بھی فائن ہوا ہے. کنزیومر کورٹ بہت ایکٹیو ہو کے کام کر رہی ہے، ایکٹیو بھی ایفیکٹو بھی، یعنی کہ دونوں صورتوں میں آپ جا کے دیکھیں. ریزنس یہ ہے کہ اب یہ جیسے ٹیلر کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، کتنے دن میں کمپلیٹ ہوا ہے؟ دیکھیں اصولی طور پہ تو 60 ڈیز کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایشو ایسا تھا کہ عید سر پہ تھی اور یہ معاملہ ایسا تھا کہ ہاٹ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے اتنی جلدی اس کے اوپر اس لیے ڈیسیژن لیا کہ اگر اس کو سلو کرتے تو یہ شاید بقرعید تک کہانی چلی جاتی، اس چھوٹی عید کے ہم کہیں اور پہنچتے. ہمارے مذاکرات چلے گئے تو جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا بینیفٹ کنزیومر کو یہ ہوا کہ نہ صرف اس کی، دیکھیں یہ حقیقت بات ہے، جو ذہنی اذیت اس کو پہنچائی گئی. آپ سوچیں کہ اب عید سر پہ ہے، آپ نے کپڑے بنوائے اور کپڑے دینے کے بجائے آپ اس کے ساتھ ہیلو، مطلب ایسے ہمارے کیا کہوں میں تاجر برادری کرتی ہے کہ سارے بیچارہ سٹپٹا جاتا ہے. دس از ویری حوصلہ افزا، اسے ہم کریں گے. یہ حوصلہ افزا بھی ہے، لیکن اس کے لیے میں چاہوں گا کہ دیکھیں ایک ذہن میں رکھیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی خدا نہ خواستہ آپ کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. سب سے آسان طریقہ ہے کنزیومر کورٹ تک پہنچنا. تھانہ والا چیز نہیں ہے، پولیس والا انٹروگیشن والا کوئی نہ پولیس ہے، نہ انٹروگیشن، نہ وکیل ہے، نہ وکالت بھی اس میں نہیں شامل ہے. یعنی کہ آپ خود جا کر اپنا سیکشن 29(1) کے تحت آپ خود ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اور جس ادارے نے بھی آپ کے ساتھ یا کسی انڈیویجول نے، لیکن آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے. ایویڈنس لازمی ہے. آپ ایسا نہ رسیدیں سنبھال کے رکھیں، ورنہ بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آپ دھوبی کو رسید دیتے ہیں جو آپ کے پاس آتی ہے، ذرا اس رسید کو پڑھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ کپڑے گئے میرے. تو اس رسید کو بھی پڑھا کریں کہ کہیں آپ کے رائٹس تو نہیں اس میں لے کے. لیکن یہاں پر میں ایک چھوٹی سی چاہوں گا آپ کو، بلکہ میں لکھ کے بھی لایا تھا یہ چیزیں، کہ میں آپ تک ایک مزید چیزیں پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کنزیومر کو پروٹیکشن کوڈ تک نہیں پہنچنا چاہتے، اس سے پہلے بھی سندھ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے اور بہت اچھا کام کر رہا ہے، کنزیومر پروٹیکشن سیل، اور یہ نیپا پہ اس کا دفتر ہے. اور یہ اس دفعہ رمضان مبارک میں بھی ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے اور انہوں نے بہت ایفیکٹو کام کیا ہے. تو اگر عوام چاہے تو وہاں جا سکتی ہے. بلکہ میں آپ کے پروگرام میں بتا بھی دوں کہ اسی ادارے کے تحت کرنل صاحب تھے اور ان کے ساتھ ہوا. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ اس ادارے تک بھی پہنچے، آرام سے پہنچ سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا سیکشن 29(1) کے تحت ایک اپلیکیشن دے دیں، اور دینی آپ نے کوریئر کے تھرو ہے،
تاکہ کوریئر ریسیو کرے وہ شخص، کوریئر کے تھرو دیں اور اس کے بعد آپ عدالت جائیں. دیکھیں اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی تو میں کچھ نہیں، اور ججز بہت پیارے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کنزیومر کو گائیڈ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے رائٹس کے اندر کیا کیا چیزیں باقاعدہ بتائیں. اگر فرض کریں آپ نے کوریئر کے ذریعے کسی کو بھیجا اور اگلا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اینٹیسپیٹ کر رہا ہے، وہ نہ وصول کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے پاس اس کی رسید پڑی ہے، آپ اس رسید کو ساتھ لگا کر آپ عدالت کو. اچھا، اور یہ جو کنزیومر کوڈز ہیں ان کا دائرہ کار کن کن چیزوں سے لے کے کہاں تک جاتے ہیں؟ اصل میں شروع میں ہم بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ صرف پروڈکٹ کے اوپر رہے گا یا برانڈ کے اوپر رہے گا. بعد میں نہیں، جب اس کے اوپر گئے تو پنجاب میں چونکہ آن لائن کے اوپر کافی کام ہو چکا، سروسز کے اوپر چکا، تو اسی طرح سندھ کی کنزیومر کورٹ نے سروسز کے اوپر بھی فائن بھی کیے. ویسے یہ ہے کہ یہ برانڈز اور پروڈکٹس پہ ہے، یعنی کہ برانڈ پروڈکٹس ہے. اس کے علاوہ اگر اسکولس میں بھی کوئی ایشوز ہوتے ہیں، آپ کے اسکولس کی فیسز کے مسئلے آتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی اس طریقے سے معاملات ہو رہے ہیں کہ جو آپ سے کہا کچھ گیا ہے اور لیا کچھ جا رہا ہے، اس صورت میں آپ اسے کر سکتے ہیں. کتابیں، کاپیاں جو آپ سے مزید مال سے، اسٹور سے، گروسریز وغیرہ. اور ایک چیز اور میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتا دوں کہ یہاں آپ کے پروگرام میں دیکھا دودھ والے آ کے نا ہمیشہ بات کرتے ہیں جی دودھ کی یہ قیمت ہوگی. اس دفعہ پہلی مرتبہ ہم کنزیومر کورٹ میں ایک کھلے دودھ کا بھی کیس لے کے چلے گئے، اور اس کنزیومر کو بھی سلام ہے کہ اس نے اتنے اچھے طریقے سے، اس کنزیومر کو بھی سلام میں اس لیے پیش کرتا ہوں کہ اس نے ایک آن لائن کمپنی کے تھرو کھلا دودھ منگوایا، 240 روپے لیٹر دودھ ملا، اور پھر ان کی پیسے ڈال کے آن لائن کے خرچے ڈال کے تقریباً 340-350 روپے کا اس کو 1 لیٹر دودھ ملا جو سب اسٹینڈرڈ تھا. اس بندے نے اس کی ویڈیو بنائی اور اس میں دودھ جب بہ رہا تھا تو اس کے کلر تک کو، اس کے اندر جو اسٹیکر ڈالا تھا وہ تک، یعنی کہ اس کا کلر بھی فیڈ کر گیا تھا. اب وہ جب دودھ کے اوپر ہم اس میں گئے تو ہمارے پاس چونکہ رسید نہیں ہوتی ان کی دودھ والوں کی نا، کوئی رسید نہیں دیتے، یہ مدر پدر آزاد ہوتے ہیں، تو وہ رسید بھی آ گئی ہمارے پاس کہ یہ اتنے. اب وہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے، وہ باقاعدہ ہمارے لائر نے اس کو فالو اپ کیا ہوا ہے، CRPC کے، کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کاؤنسل کے، اور ہم اس کو فالو اپ کر کے ہم اس کو چاہ رہے ہیں کہ اس کو عبرت کا نشان، بالکل عبرت کا نشان بنائیں، منطقی انجام تک پہنچائیں. اس کی اپڈیٹس ہم آپ سے ضرور لیں گے. شکیل بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ جناب.